سورۃ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان کی رائے پر اپنی رائے کو آگے مت رکھو، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں۔ اور اللہ سے ڈرو، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو پھر تم اس فیصلے کو پلٹ نہیں سکتے، پھر اسے قبول کرنا ہوگا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے تھے وہ براہ راست آپ کے فیصلے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کے بعد آپ کی سنت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اور اس کو بھی اسی طرح شوق سے لینا یہ ضروری ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر مثلا کسی عالم کا ایسا فتویٰ ہو جس میں کسی صریح نص کی مخالفت کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی یا آپ کی کسی سنت کی، تو اس میں انسان کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا چاہیے اور باقی سب کی اچھی اچھی باتوں کو اس کے نیچے رکھنا چاہیے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو آگے بڑھا کر پیش کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، کیونکہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کی زندگی میں خاص طور پر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں آپس میں باتیں کرے یا آپ سے ایسے بات کرے کہ جس میں ادب کے پہلو میں کمی واقع ہو رہی ہو، اور اس طرح نہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، یعنی اس طرح فرینکلی بھی باتیں مت کرو۔ یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا ایک خاص مقام ہے، ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ایمان کا حصہ ہے، جیسے سورۃ الفتح میں بھی کہا گیا تاکہ تم اس کی تعظیم کرو اور اس کا ساتھ دو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی واقعی اس میں تقوی موجود ہے، اور تقوی ہو تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی حدیث کا کوئی ذکر ہو رہا ہو تو انسان بدتمیزی سے بات کرے یا کہ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، یا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یا یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ کسی بھی حدیث پر کوئی حکم لگانے سے پہلے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے انسان کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پوری طرح اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس کے بعد کوئی رائے دینی چاہیے۔ ان کے لیے مغفرت ہے، کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ گستاخ رسول نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ مدینہ والے تو بہت حد تک تربیت یافتہ ہو گئے تھے، ان کو بہت سے باتیں ادب آداب سمجھ آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر کے دیہاتوں سے آتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے کیسے بات کرنی ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہو گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی اگر وہ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ مسجد میں نہیں ملے ان کو، تو وہ آپ کے گھروں کے دروازوں پہ آ کے زور زور سے بلند آواز سے بلا رہے ہیں اور بغیر کسی ادب کے تمیز کے، فرمایا ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کیونکہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بڑے سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، یعنی آپ اگر خود تشریف لاتے۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی خدمت کا کام کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، تو لوگوں کا عام طور پہ تصور یہ ہوتا ہے یا ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ نہ آرام کریں، نہ کھائیں، نہ پئیں، اور نہ ہی کوئی ان کا اور کوئی کام ہو، بس جس وقت لوگ ان کو طلب کریں وہ حاضر ہو جائیں، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہو۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی خاص طور پر ایسی خبر جس میں کسی کے خلاف کوئی زد پڑتی ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یعنی اگر کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ کیونکہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پھر ماننا مشکل نہیں لگتا۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نپٹیں اور تم ایک طرف بے نیاز ہو کے بیٹھ جاؤ، نہیں، کیونکہ صلح کرانا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، جو ایک حدیث کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے بھی زیادہ افضل نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس صدقے کو کرنے کو یا یہ کام کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، البتہ وہ صلح جس میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو وہ جائز نہیں۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، کیونکہ صلح دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ظلم پر مبنی اور ایک عدل پر۔ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، تو ان کے درمیان تو بھائیوں جیسی محبت ہونی چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو، یعنی ان کے درمیان اختلافات نہ ہو، ان کے درمیان بیڈ فیلنگز نہ ہو، بلکہ جہاں کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو ختم کرانے کی فکر کرو، کیونکہ اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو آپس میں اندر ہی رکھنے پڑ جائیں گے تو ان کی جمعیت کمزور ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے کہ زکوٰۃ دوں گا، تیسرے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال اور عزت حرام ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اب یہاں سے کچھ اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، جو احکامات آئندہ دیے جائیں گے، کیونکہ ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اختلافات، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر جمعیت کمزور ہوتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بہت ڈسٹربنس اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، اور جب کبھی بات اس کی ذات پہ آتی ہے تو وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، یا دوسرے کے اوپر بعض اوقات اس لیے بات کرتا ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے وہ خود بڑا بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ناپسندیدہ ہیں۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں یا مرد عورتوں کا، کیونکہ مذاق انسان کسی سے اسی وقت کرتا ہے جب اس سے بہت فرینکنس ہوتی۔ تو مسلم معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کے بیچ میں ایسی فرینکنس ویسے ہی ٹھیک نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مذاق اڑانے پہ آ جائیں، لیکن جب وہ آپس میں بھی بیٹھے ہوں، مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں، تو بہت سنبھل کے گفتگو کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، اس کو بلٹل نہیں کریں، کیونکہ مذاق عام طور پر اس کا اڑایا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے سے ہلکا پاتا ہے، کم پاتا ہے، کوئی اپنے والدین کا یا بڑوں کا نہیں اڑاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہی نہ جائے، نہ زبان سے اور نہ کسی اور حرکت سے، کسی کی نقل نہ اتاری جائے، اس کی طرف اشارے نہ کیے جائیں، اس کے کام پر یا لباس پر یا گفتگو پر ہنسا نہ جائے، یہ بھی مذاق اڑانے میں شامل ہوتا ہے۔
اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف کسی کو متوجہ نہ کیا جائے کہ وہ بھی دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کی دل آزاری ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے. پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی تم ان کو اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق کر رہے ہو، ان سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی آ جائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے تان و تشنیع، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، عیب چینی کرنا، کسی کے نقص نکالنا، کھلم کھلا بولنا، یا پھر اشاروں میں یا انڈائریکٹلی باتیں سنانا. یہ ساری چیزیں انسانوں کے دل توڑتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے، شرمندہ کرے، تم اسے اس کے عیب سے آر نہ دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کوئی کسی کو ایسے نام سے نہ پکارے جس سے اس کی تحقیر تنقیص ہوتی ہو. مثلا کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا راہ چلتے چھوٹی سی بات سے، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی اندھا کہنا. اس طرح کے نام نہیں کسی کے رکھنے چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں. یعنی مومن کے لیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد اخلاقی میں ماہر ہو اور اس نام سے پہچانا جائے کہ فلاں تو بڑے بڑے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے قابل ہے. تو یہ چیز کچھ اچھی بات نہیں کہ ایسے اوصاف میں انسان شہرت کمائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. یعنی دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھو، رائے اچھی رکھو، کیونکہ اگر انسان کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی کسی کے بارے میں تو وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی. مذاق بھی اسی کا اڑایا جاتا ہے اور پھر غیبت بھی اسی کی اور الزام تراشی بھی اسی پر. تو دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھو کیونکہ انسان کے لیے بعض گمان جو ہیں گناہ کے درجے میں. فرمائے ان بعد الظن اثم بعض گمان گناہ لکھے جاتے ہیں. وہ ہے صرف سوچ لیکن لکھی جا رہی اور اس میں پکڑ ہوگی. پھر انسان کیا کرے گا، کیا جواب دے گا. یعنی جس کی چوری ہوتی ہے اس میں بڑی سخت آزمائش ہوتی کیونکہ وہ مال تو جاتا ہی ہے. انسان دوسروں کے بارے میں برے گمان کر کر کے ایمان بھی ساتھ جانے دیتا ہے یا اس کے عمل اور بھی ضائع ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے. یعنی چوری بہت بڑی آزمائش ہے جس میں انسان ہر ایک کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے. ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خادم کو مہر لگا کر دیں، یعنی سیل کر کے چیز دیں، ناپ کر اور گن کر دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو. یعنی بعد میں ان پر شک نہ کرے کیونکہ بدگمانی گناہ ہے. پھر فرمایا تجسس نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑو، اس کی خفیہ باتوں کی تلاش میں نہ رہو. یہ بھی ایک بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو تو انہیں خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بعض اوقات ہم بڑی بڑی باتوں کو تو غیبت سمجھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھتے. چھوٹی چھوٹی کسی کے عیب جوئی کرتے رہے اور اس کے خلاف باتیں کرتے رہے، راہ چلتے مثلا کھانا بنا رہے اور پیچھے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، فلاں تو سو کے نہیں اٹھتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں. اس سے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی موجودگی میں ایسی بات کی گئی تو آپ نے اس کو غیبت میں شمار کیا. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے.
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جو اس میں ہے ہمیں نے وہی بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی مردہ کا گوشت کوئی ایسا کرنا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو تو پھر اپنے عمل سے بھی گھن کھاؤ۔ کسی مومن کا یہ ذوق نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کی گفتگو صرف دوسروں کی برائیاں کرنے کے متعلق ہی گھومتی ہو، اس کو صرف دوسروں میں عیب ہی نظر آئے، نقص ہی نظر آئے، وہ صرف انہی پہ ہی بات کرے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی بری بات صرف نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جا کے دوسروں سے بولنے لگتے ہیں۔ اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اس شخص سے معافی مانگے، لیکن اگر اس معافی سے بڑی خرابی آتی ہو تو اس کے لیے پھر دعائیں کرے اور آئندہ سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی وہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب آدم کے بچے ہو، ایک اصل سے ہو۔ یہ بڑے چھوٹے ہونے کی کیا بات تم سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو مرد ہونے کی بنا پر یا عورت ہونے کی بنا پر بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، اور یہ قبیلے کنبے بھی اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر دھوس جماؤ یا اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرو کہ میں فلاں خاص ذات سے ہوں اس لیے میرا مقام بڑا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ کنبے قبیلے، یہ نام اور یہ مختلف طرح کے رنگ اور نسلیں اس لیے ہیں کہ پہچان ہو انسانوں کی۔ اگر سب سٹریٹ ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے، تو پھر انسان کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو 2 جڑواں بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو پہچاننا ان کی شکل کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر سب انسان ایسے ہی ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت رکھی کہ ہمارے رنگ، شکل، ہمارے سائز، ہماری بولنے کی آواز اور یہ بہت سی چیزوں میں فرق رکھا۔ اصل عزت کس کی ہے؟ صرف کسی کے خوبصورت ہونے کی یا مالدار ہونے کی یا کسی خاص قبیلے سے ہونے کی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے، اس کو اختیار کرو جس کی بنا پر اللہ کی نگاہوں میں بڑے بنو۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنے، تو یہ درست نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم تو مطیع ہو گئے، کیونکہ ایمان جب آتا ہے تو پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کو مانے، پھر کوئی شک نہ ان کے دلوں میں، کوئی منافقت نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دے۔ کس عمل سے؟ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی زبانی باتیں اور دعوے کر کے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ کو تو وہ سب پتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔
بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے اپنے دل بھی صاف کر لو اور اپنی زبانوں کو بھی ایسی برائیوں سے بچاؤ، اور مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بری عادات کو اور برے طریقوں کو چھوڑ دو۔